إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ جن کی تفسیر جاری ہے۔ جنوں نے، جیسا کہ کل بتایا گیا، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور سنتے ہی اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور انہیں اللہ رب العزت کے کلام قرآن پاک کی خبر دی اور بہت سی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بذریعہ وحی اپنے رسول کو بتا دی، اور یہ بات ان جنوں کے لیے اور تیقن کا باعث بنی کہ واقعتاً آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور واقعتاً آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی ہے، کیونکہ جن تو وہ کلام سن کر چلے گئے تھے، نہ اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا، نہ انہوں نے آپ سے ملاقات کی، تو پھر آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ یہ ساری باتیں آپ تک کیسے پہنچی؟ اس کا معنی حقاً اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر اترتی۔ تو جو باتیں اللہ رب العزت نے جنوں کے حوالے سے بیان کی،
ان میں سے ایک بات یہ بھی جنہوں نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ بے شک ہم نے چھوا، لمس مس کو یا چھونے کو بولتے ہیں، اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو، فوجدناها، پس پایا ہم نے اسے، ملئت، وہ بھرا ہوا ہے، حرسا شدیدا، پہرے داروں سے، بہت ہی سخت پہرے داروں سے، وشہبا، اور شعلوں سے۔ آسمان کو چھونے سے مراد آسمان کی خبر لینا، کیونکہ چھونا یہ دراصل استعارہ ہے۔ حقیقت میں چھونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقت معلوم کی جائے یا اس کا معیار پتہ لگایا جائے یا اس شے سے متعلق خبر لی جائے۔ جیسے آپ کپڑا خریدتے ہیں تو اس کو چھوتے ہیں تاکہ کپڑے کی کوالٹی، معیار آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو مقصود کپڑے کو چھونا نہیں ہوتا، بلکہ مقصود اس کپڑے کی حقیقت کو جاننا ہوتا ہے۔ تو یہاں جنہوں نے استعارہ استعمال کیا، ہم نے آسمان کو چھوا، یعنی ہم نے آسمان کی خبر لینا چاہیے اور حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ یک لخت یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ پہلے باقاعدہ ہم بیٹھتے تھے، ہماری کرسیاں وہاں موجود تھیں، اور کچھ نہ کچھ آسمان کی خبر ہمیں مل جاتی تھی، اور اب معاملہ انتہائی بندش اور سختی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اصل قضیہ کیا ہے؟ تو جب ہم نے آسمان کی خبر لینا چاہی تو فوجدناها ملئت حرسا شدیدا، پایا ہم نے آسمان کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت قسم کے پہرے داروں سے۔ یہ پہرے دار ملائکہ اور وشہب، اور شعلوں سے۔ حارس کی جمع ہے، اور شہب شہاب کی جمع۔ تو آسمان انتہائی شدید اور مضبوط قسم کے پہرے داروں سے اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب کوئی خبر لینے آیا یا خبر اچکنے کی کوشش کی تو یہ پہرے دار ان کا تعاقب کریں گے، انہیں اس اقدام سے روکیں گے، ان پر حملہ آور ہوں گے، اور یہ جو شعلے ہیں ان پر لپکیں گے، ان پر حملہ کریں گے۔ یہ تبدیلی ہم نے محسوس کی جو پہلے نہیں تھی، یا پہلے اگر تھی تو اس میں شدت نہیں تھی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ حراست اور یہ شعلے، شہاب ثاقب پہلے موجود تھے، لیکن معاملے میں نرمی تھی، یعنی جاہلی، اور وہ فترت الرسل کا دور جس میں انبیاء کی آمد کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے دوران یہ 600 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس میں شہاب ثاقب تو موجود تھے، مگر ان کے کردار کو اتنا سخت بنا کر پیش نہیں کیا گیا تھا، اور نہ کوئی خبر اچکنے میں یہ جن یا شیاطین کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی، اتنی شدت اور بندش کا معاملہ کیوں کر دیا گیا ہے۔
تو ہم نے آسمانوں سے خبر لینے کی کوشش کی، ٹٹولنے کی کوشش کی، تو ہم پر یہ انکشاف ہوا، یہ بات واضح ہوئی کہ وہاں شدید قسم کا پہرا قائم کر دیا گیا ہے، اور پہرے دار موجود ہیں، نگران، یعنی حرس یا حارس، نگرانی کرنے والے، اور شہب، شہاب کی جمع، شعلے وہاں ستاروں میں رکھے گئے ہیں تاکہ ستاروں سے وہ شعلے نکلیں اور ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں، حملہ آور ہو جائیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ بے شک ہم تھے بیٹھا کرتے، نقعد قعود سے، قاعد بیٹھا ہوا شخص، اور قعود کا معنی بیٹھنا، اور نقعد جمع متکلم کا صیغہ، ہم بیٹھا کرتے تھے منہا مقاعد للسمع، یہ اشارہ آسمان کی طرف کہ وہ اس آسمان میں ہم بیٹھا کرتے تھے، کہاں؟ مقاعد، بیٹھنے کی جگہوں پر، جو ہماری بیٹھنے کی جگہ مقرر تھی، تو وہاں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ کس لیے؟ للسمع، سننے کے لیے، کوئی آسمانوں کی خبر ہمیں مل جائے، جو فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے وہ ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں، اور ہم کوئی نہ کوئی خبر لے کے نیچے اتریں اور کاہنوں کو بتا دیں، اس میں 10 باتیں اپنی شامل کر کے، اور پھر وہ کاہن اپنی بہت سی باتیں مزید شامل کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور ایک سچی خبر کی بنا پر ان کا سلسلہ چل رہا تھا اور لوگ ان پہ اعتماد کر رہے تھے۔ لیکن یہ باتیں پہلے کی تھیں۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب جو کوئی بھی یستمع، سنتا ہے، الآن، اب، یجد لہو شہاب الرصدا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے شہابً، ایک شعلہ، رصدا، گھات میں، شعلہ اس کی گھات میں ہوتا ہے، اور کوئی اوپر آ کر خبر اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شعلہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اسے جلا ڈالتا ہے۔ یہ تغیر رونما ہوا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، بس جو بھی سنتا ہے اب تو وہ پاتا ہے اپنے لیے شہابً، ایک شعلہ، رصدًا، گھات میں، اس پر حملہ کرنے کے لیے، اور قطعاً وہ غافل نہیں ہوتا۔ یہ تغیر رونما ہوا ہے۔ اب یہ تغیر کیوں رونما ہوا؟ پہلے کوئی نہ کوئی خبر کیوں مل جاتی تھی، اب ان خبروں کا سلسلہ کیوں بند کر دیا گیا، اور کیوں یہ شعلے لپکتے ہیں، اور کیوں یہ پہرے دار اور نگران مقرر ہیں، تاکہ کوئی بھی آسمان کی کوئی خبر اچک نہ سکے اور نیچے پہنچا نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک نہیں جانتے ہم، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ کیا برائی کا فیصلہ کر لیا گیا، برائی کا ارادہ کر لیا گیا، ارید، ارادہ کر لیا گیا، بمن فی الارض، ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یعنی زمین والوں پر کوئی برائی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا فیصلہ کر لیا ان کے ساتھ ان کے رب نے راشدن، بھلائی کا، خیر کا۔ یعنی یہ آسمانوں سے خبریں کیوں بند کر دی گئیں؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، کہ زمین والوں کے ساتھ یا تو شر کا ارادہ ہے، برائی کا،
یا بھلائی کا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ نہ کچھ آسمان کی خبریں نیچے پہنچ رہی تھیں، اور آسمانوں کی خبریں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوئی نہ کوئی زمین پر پہنچنا، یہ ان کے لیے ایک طرح کی بہتری تھی۔ تو اب یہ خبریں بند ہو گئیں، تو یا تو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے ساتھ شر کا فیصلہ فرما لیا کہ آسمانوں کی خبریں زمین والوں کے لیے کسی نہ کسی حد تک خیر تھیں، وہ کوئی ایک خبر بھی چلی جائے وہ بھی بند ہو گئی، تو مان اب ارادہ شر ہے، برائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے خیر کا فیصلہ فرما لیا کہ اس طرح آسمانی خبریں بند کر کے جو اللہ کا نظام ہے آسمانی خبریں پہنچانے کا، اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے، اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور اگر سلسلہ وہ ہے تو پھر یہ ارادہ خیر ہے۔ ان اللہ رب العزت نے یا تو ان خبروں کو روک کر زمین والوں کے ساتھ برائی کا فیصلہ فرما لیا، یا اچھائی اور بھلائی کا۔ برائی اس طرح اکا دکا خبریں آسمان کی جا رہی تھیں جو ان کے لیے باعث خیر تھا، وہ بھی بند ہو گئیں، تو زمین کا رابطہ آسمان سے منقطع ہو گیا، جو کہ شر اور فتنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے خبروں کے اس طریق کو ختم کر کے جو اس کا نظام وحی ہے اسے جاری کرنا چاہا ہے کہ اپنے رسول کو بھیجے اور اپنی خبریں اپنے فرشتے کے ذریعے رسول تک پہنچائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو آگے پہنچانے پر مکلف ہو۔ اور اگر یہ فیصلہ ہے تو یہ سراسر بھلائی کا اور خیر کا اور بندوں کی منفعت کا فیصلہ ہے۔ یہ دو باتیں جنہوں نے کی۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان کی خبریں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیں اور وحی کے سلسلے کے آغاز کا فیصلہ کر لیا، اب یقیناً رسول آئے گا، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، تو رسول کے پیغام کے تعلق سے لوگوں کے دو گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سنے گا اور قبول کرے گا اور مانے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، تو اس کے لیے یہ فیصلہ خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک گروہ سنے گا اور نافرمانی کرے گا اور بدترین کبر کا مظاہرہ کرے گا، تو اس کے لیے یہ فیصلہ شر ہی شر ہے۔ تو ہم نہیں جانتے اللہ رب العزت نے اس خبروں کے سلسلے کو بند کر کے کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کی منشا ہے، اور کیا اس کا فیصلہ ہے کہ ارادہ خیر یا ارادہ شر۔ یہ دو باتیں جنہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نقل کی، اپنے پیغمبر تک پہنچائیں، اور یہ جو سورہ جن جو اتری اور جو اس کے مضامین ہیں، یہ مضمون اصل اس کی اساس ہے، یعنی جنوں کا اوپر کو جانا، خبریں لانا، خبروں کے سلسلے کا بند ہونا، اور جنوں کا پوری زمین میں گھومنا پھرنا کہ کیا تغیر رونما ہوا، اور بالآخر نخلا میں نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوگی، دیکھ لیا اور قرآن سنا، اور قرآن سن کر وہ یہ بات جان گئے کہ یہ وہ سبب رئیسی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو آسمان کے سلسلے تھے وہ بند کر دیے، اور جو خبریں اچکنے کا معاملہ تھا انہیں موقوف کر دیا، کہ اب اس آسمان سے اللہ تعالیٰ کی وحی اترے گی۔ اب نہ تو کوئی
فیصلہ اس طرح نیچے جائے گا جیسے پہلے جاتا تھا، اور یہ شیاطین اور جن خبریں کچھ نہ کچھ وصول کر کے نیچے پہنچتے تھے اور اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے۔ اب یہ سلسلہ موقوف ہو چکا، اب یہ وحی پوری حفاظت کے ساتھ جبریل امین کے ذریعے ملائکہ کی ایک جماعت کے جلو میں اللہ کے پیغمبر تک جائے گی، تاکہ راستے میں کوئی شیطان اور کوئی جن اسے اچک نہ سکے اور کسی قسم کی منفی کارروائی نہ کر سکے، اور یہ پیغام حق پوری حفاظت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر تک پہنچ سکے۔ تو پھر جتنے سلسلے آسمانوں کے تھے وہ سارے بند کر دیے، اور ایسے شیاطین کو خاکستر کرنے کے لیے شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اور آسمان کو پہرے داروں اور نگرانی کرنے والوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اب طریق وحی ہے، جبریل امین کے ذریعے وحی نازل ہوتی، اور جبریل علیہ السلام ملائکہ کے جھرمٹ میں، فرشتوں کے جھرمٹ میں اس پیغام کو لے کے نیچے اترتے، اور جب وحی اللہ کے پیغمبر پر پڑھ رہے ہوتے تو پھر بھی ملائکہ کا پوری طرح پہرا ہوتا۔ حالانکہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طاقتور فرشتے ہیں اور کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے مستقل یہ انتظام رکھا، اور جبریل کا نزول ملائکہ کی جماعت میں ہوتا، اور جب وحی اللہ کے پیغمبر پر پڑھ رہے ہوتے تو چاروں طرف نور پھیلا ہوتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے ایک بار پوچھا گیا کہ کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی مثل فلاق الصبح، جب مجھ پر وحی آتی ہے تو میرے چاروں طرف صبح کا نور پھیلا ہوتا ہے۔ وحی چاہے رات کو اترے یا جب بھی اترے، لگتا ہے کہ ماحول صبح کا ایک لطیف اور پرسکون اجالا ہے، پھیلا ہوا نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہی بات کسی نے مسیلمہ کذاب سے پوچھی، کیف یأتیک الوحی، کہ وحی آپ کے پاس کیسے آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ فی مثل الظلماء الحندس، جب وحی اترتی ہے مجھ پر تو چاروں طرف بہت ہی گہرا اندھیرا ہوتا ہے اور تاریکی کا راج ہوتا ہے، ظلمتیں ہی ظلمتیں چھائی ہوتی ہیں، چکے بعد دلی ہوئی، اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ ڈالے کہ کبھی وحی اترے تو ہمیں دکھائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے اس کا سدباب کرنے کے لیے پہلے اس بات کی جڑ کاٹ دی اور کہا کہ جب وحی اترتی ہے تو چاروں طرف شدید اندھیرا پھیلا ہوتا ہے، اور کفر تو واقعی اندھیرا ہے، اور حق اس کی تعبیر ہمیشہ نور کے ساتھ ہے۔ تو یہ وحی کے نزول کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو خبروں کے سلسلے بند کر دیے، شیاطین کی سیٹیں ختم کر دیں، ان کا چڑھنا موقوف ہو گیا۔ اس ارادے سے کوئی آتا تو اس کے لیے پہرے دار مقرر کر دیے اور شعلے بنا کے رکھ دیے، تاکہ یہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اب ایک ہی طریق ہے آسمانوں کی خبروں کا، اور وہ طریق وحی ہے۔ جبریل امین کے ذریعے اللہ کے پیغام اترتے، ملائکہ کے جھرمٹ میں چاروں طرف نور ہوتا، اور پوری حفاظت کے ساتھ یہ پیغام اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچ جاتا۔ جنوں کی مزید باتیں، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ بے شک ہم میں الصالحون نیک لوگ ہیں، ہم میں نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ،
اور ہم میں سے ان کے علاوہ بھی ہیں، نیکوں کے علاوہ یعنی برے، ہر طرح کے لوگ ہم میں شامل ہیں، ہم میں صالحین بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اور صالحین کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں، یعنی برے بھی ہیں۔ کننا طرائق قددا، ہم ہیں طرائق طریقوں پر، قددا مختلف، یعنی ہم لوگ بھی مختلف طریقوں پر ہیں، ہم میں طرح طرح کے مسالک ہیں، مذاہب ہیں، اور طرح طرح کے لوگ ہیں جو طرح طرح کے عقیدوں پر قائم ہیں۔ کل بتایا گیا تھا سعید بن مسیب کا قول کہ کانوا مسلمین و یہود و نصارا و مجوسا، کہ جنوں میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مجوسی بھی تھے۔ اور ایک قول حسن بصری رحمہ اللہ کا کہ الجن امثالکم، کہ جن تمہاری مانند ہیں، یہ لوگوں کی مانند ہیں، قدریۃ و مرجئۃ و خوارج و روافض، کہ ان میں قدریہ بھی ہیں، مرجئہ بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، اہل السنہ اہل الحدیث بھی ہیں۔ تو یہ بات جنہوں نے کی، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور نیکوں کے علاوہ اور طرح کے لوگ بھی ہیں۔ کُنَّا طرائق قددا، ہم ہیں مختلف طریقوں پر، مختلف طریقوں پر ہم قائم ہیں اور مختلف راستوں پر گامزن ہیں۔ تو جیسے انسانوں میں مختلف گروہ تھے، ویسے جنوں میں بھی مختلف گروہ تھے، اور انسانوں میں مختلف گروہ ہونے کی خبر اللہ کے پیغمبر نے دی، پیش گوئی فرمائی کہ افترقت الیہود علی 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق امتی علی 73۔ یہودیوں کے 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اور فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے، جو میری امت کے 73 گروہ ہوں گے سب جہنمی نارے، سوائے ایک کے، وہ جنت میں جائے گی۔ اس ایک کا تشخص صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم اصحابی، جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دوسرے فرقے ہیں، ان کے مناہج ہیں، ان کے عقیدے ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ بس جو میرے راستے پر چلتے ہیں، میرے صحابہ کے راستے پر، ان کے منہج پر چلتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تو یقیناً یہ حدیث بڑے مسائل حل کرتی، اور فرقوں اور فتنوں کے اس دور میں منہج حق اور جماعت حقہ کا تعین کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ خبر کیوں دی؟ صرف اسی لیے دی کہ ان 73 فرقوں اس ایک جماعت کو پہچانو جو جنتی ہوگی۔ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ لا تزال امت من امتی، کہ ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، ہمیشہ۔ یہ خبر کیوں دی؟ یعنی اس گروہ کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ ہمیشہ رہے گا اور حق پر رہے گا، اس کا استمرار وجود۔ یہ خبر کیوں دی؟ تاکہ ہر دور کے لوگ اس ہمیشہ رہنے والی جماعت کو تلاش کریں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جماعت کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہوگی، اور کوئی دور اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ خبر آپ نے کیوں دی؟ تاکہ ہم
اس جماعت کو تلاش کریں اور پہچانیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہے، ہمیشہ حق پر رہے گی، اور جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہوگا، یعنی جو اس جماعت کا جو سب سے بڑا تشخص ہے وہ قائمۃ بامر اللہ، وہ جماعت اللہ کے امر پر قائم ہوگی، یہ اس کی پہچان کے لیے سب سے بڑی علامت ہے۔ اب تلاش کیجئے اس جماعت کو کہ اللہ کے امر پر کون قائم ہے۔ مع الاسف یہ حقیقت آپ سب جانتے ہیں، جتنے گروہ موجود ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کے امر پر قائم ہیں، جو ان کا امام ہے، جو ان کا لیڈر ہے، جو ان کا قائد ہے، جو ان کا پیر ہے، جو ان کا سلسلہ ہے روحانی یا ظاہری یا باطنی، تو ان کا ارتکاز کسی شخصیت پر، یعنی کوئی گروہ قائمۃ بامر اللہ نہیں، اللہ کے امر پر قائم۔ شخصیات کے نام ہیں، انہی ناموں سے گروہوں کی تشکیل ہوتی ہے اور نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفاد یہی ہے، یعنی یہ جماعت ہر دور میں موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ بھی حق تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تلاش کرو اس وقت اللہ کے امر پر کون لوگ قائم ہیں، کون سی جماعت قائم ہے، کون وہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں سنت رسول اللہ، یہی حق کا تشخص ہے۔ تو معاملہ بڑا آسان کر دیا گیا کہ اس دور میں جب بھانت بھانت کی بولی بولی جا رہی ہے، آپ بڑے آسان طریقے سے حق تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ کے امر پر کون سی جماعت قائم۔ تو جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ کننا طرائق قددا، ہم مختلف طریقوں پر ہیں، اور یہ مختلف طریقے موجود ہیں، ہر دور میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خبر دی میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ یہ بتا دیا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اس ایک کو تلاش کیا جائے تاکہ منہج حق کا علم ہو اور حق پر قائم رہنا ممکن ہو۔ اب جب مختلف طریقے ہیں، اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، حق پر بھی ہیں، باطل پر بھی ہیں، تو آگے جو بات کی وہ ان لوگوں کے تعلق سے کی جو حق پر نہیں ہیں، ہم میں سے وہ جن جو باطل پر ہیں، گمراہی پر ہیں، ضلالت پر ہیں، جھوٹ پر ہیں، انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بے شک ہم ظننا یقین رکھتے ہیں، یہاں ظن بمانا یقین ہے۔ ظن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک شک اور گمان کے معنی میں، اور ایک یقین کے معنی میں۔ یعنی اگر یقین کا پہلو غالب ہو تو وہ ظن یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر کسی بات میں شک اور گمان کا پہلو غالب ہو تو وہ ظن مذموم ہوتا ہے اور گمان اور شک کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ تعالیٰ نے متقین میں فرمایا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو یہاں یقین کی جگہ یظنون کا لفظ استعمال ہے، ظن کا، تو ظن بمانا یقین ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ ظن سے بچو، تو وہ ظن شک کے معنی میں، گمان کے معنی میں۔ تو یہاں پر ظننا بمانا تیقنا، یقین کے معنی میں، اور بے شک ہم ظننا یقین رکھتے ہیں أن لن نعجز اللہ فی الارض، کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو فی الارض، زمین میں، اس پر غالب آ جائیں، غلبہ پا لیں، یا اس کو عاجز کر دیں، یا اس کا کوئی نقصان کر دیں، ہرگز نہیں۔ نقصان ہمارا ہوگا،
تو یہ ان جنوں کے لیے تنبیہ جو غلط راستے پر، کہ غلط راستہ اختیار کر کے یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اور وَلَن نُعْجِزَهُ ہَرَبًا، اور ہرگز ہم اس کو عاجز نہیں کر سکتے ہاربن، بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اس سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، ہر وقت اس کی پکڑ میں ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم سوچیں اور گمراہی کی جگہ جو حق راستہ اور منہج اس کو اختیار کر لیں۔ تو جنہوں نے مختلف اپنے طریقوں کی خبر دی کہ ہم مختلف طریقوں پر ہیں، اچھے پر بھی ہیں، برے پر بھی ہیں، حق پر بھی ہیں، برائی پر بھی ہیں، ہم میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے جن ہیں۔ تو جو برائی کے راستے پر قائم ہیں، ضلالت اور گمراہی کے منہج پر قائم ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور ہمیں تو یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور نہ اس سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اس کی پکڑ میں ہے، اور جب اس کی مشیت اور حکمت چاہے گی، اس کا تقاضا ہوگا، وہ پکڑ لے گا، اور جب اس کے لپیٹے میں آ گئے، پکڑ میں آ گئے، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی چھڑا نہیں سکے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسا وہ عذاب دیتا ہے کوئی طاقت ویسا عذاب نہیں دے سکتی، اور جیسی اس کی پکڑ ہے کوئی طاقت ویسی پکڑ نہیں پکڑ سکتی۔ تو بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ آج لمحہ فکری ہے، جو زندگی موجود ہے، اس میں ہم حق تلاش کر لیں، کتاب و سنت پر آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آ جائیں، لیکن یاد رکھو اگر گمراہی کے راستے پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اس کو تم عاجز کر سکتے ہو، نہ اس سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو، جب چاہے پکڑ لے اور پکڑ کر تم کو عذاب علیم کے لپیٹے میں ڈال دے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک ہم نے جب سنا، لما جب سنا، ہم نے سنا الہدا، ہدایت کو، یعنی قرآن کو، نبی علیہ السلام کی زبان پر یا آپ کی زبان سے ہم نے جو ہی قرآن سنا، آمنا بھی، ایمان لے آئے ہم اس پر، اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ یعنی یہ ایک کردار جس کو پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے مختلف کردار ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف گروہ ہیں، جو باطل پر ہیں انہیں سمجھا دیا گیا کہ حق کی طرف آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ لے۔ اور اپنا بحمد اللہ وہ اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ ایک تشکر کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی حمد کہ اس نے یہ توفیق دی کہ ہم نے تو جو ہی سنا ہدایت کو، یعنی قرآن کو، تو آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر۔ فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا، بس جو بھی ایمان لے آتا ہے اپنے رب کے ساتھ، فلا یخاف، وہ نہیں ڈرے گا، بخسن، کسی نقصان کے تعلق سے، ولا رہقا، اور نہ کسی زیادتی کے تعلق سے۔ اللہ پر ایمان اگر ہو اور یہ مضبوط سہارا حاصل ہے تو ایسے بندے کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، نہ بخس کا نہ رہق کا۔ بخس کا معنی کمی اور رہق کا معنی زیادتی۔ کمی کہاں؟ نیکیوں میں، حسنات میں، اور زیادتی کہاں؟ سیئات اور گناہوں میں۔ یہ پورا عدل کا معاملہ ہوگا۔ اللہ پر ایمان لے آئیں اور یہ مضبوط سہارا پکڑ لیں، تھام لیں، تو نہ بخس کا خوف ہے، نہ رہق کا، نہ کٹیں گی، نہ نیکیوں میں کمی آئے گی، نہ اس کا ثواب کم کیا جائے، زیادتی کی جائے گی، بلکہ پورا ایک عدل کا معاملہ ہوگا۔ بلکہ شریعت مطہرہ ہمارے اس دین میں نیکیوں اور گناہوں کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے اضافی اجر، محبت اور رضا کے پیرائے میں ذکر کیا گیا کہ بندہ اگر نیکی کرے گا
تو اللہ اس کو کم از کم 10 گنا بڑھائے گا، اور بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ ممکن ہے۔ اور بندہ اگر گناہ کرے گا وہ ایک ہی لکھا جائے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ 6 پہر انتظار کرو، بندہ اگر توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر 6 پہر انتظار کرنے کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک ہی گناہ لکھو۔ تو یہ اس دین کی برکت اور سماحت ہے، اور یہ بات ان جنوں کو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا بالکل بے خوف ہے، نہ اس کی حسنات میں کمی ہوگی اور نہ اس کی سیئات میں اضافہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ جو حدود ہیں ان پر قائم رہے۔ ایک بندہ ایمان تو لے آتا ہے مگر مبتلا شرک ہے، تو اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، بلکہ گناہ اس کے بڑھتے ہی جائیں گے، اور یہ شرک کا بھاری گناہ اس کے سر پہ ہمیشہ مسلط ہی رہے گا، جس کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول نہ ہوگی اور اس کا کوئی گناہ قابل بخشش نہ ہوگا۔ اس طرح ایک انسان بدعتی ہے، اس کے اعمال میں یا عقیدے میں یا سوچ میں بدعت شامل ہے، تو اس کی بھی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ تو یہ بات جو کی گئی ایک قاعدے کے طور پر، یہ دین کی برکت اور سماحت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا، اس کی توحید کو سمجھنے والا اور اس کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بالکل بے خوف ہے، وہ جو نیکیاں کرے گا اسے پورا پورا اجر ملے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ اور یہ نہیں کہ بلا وجہ گناہوں میں اضافہ ہو جائے، یہ ایک نظام عدل ہمارے دین کا، نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی، اجر میں کمی نہیں ہوگی، اور گناہ بلا وجہ لکھے نہیں جائیں گے اور ان کو بڑھایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا معاملہ تعلق باللہ کی وجہ سے پورے ایک عدل پر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر قائم ہے اور اس کی رحمت پر قائم ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم، منا ہم میں سے، المسلمون کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور ہم میں سے کچھ قاسط ہیں۔ قاسط کا معنی ظالم، کچھ مسلمان اور کچھ ظالم ہیں۔ اگر مسلمان کے مقابلے میں قاسط کو لیا جائے تو کفر کا معنی بھی کر سکتے ہیں، یعنی کچھ مسلمان اور کچھ کافر۔ کچھ مسلمان ہیں جو حق منہج پر قائم ہے اور کچھ کے اندر ظلم پایا جاتا ہے۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، پس جو مسلمان ہو گئے کہ مسلمان ہیں، فاولئک تحروا رشدا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قصد کر لیا ہے رشدا، بھلائی کا، اور ایک مضبوط راستے کا۔ رشد رشاد سے ہے، رشاد کا اصل معنی چٹان، صخرہ، اور چٹان چونکہ مضبوط ہوتی ہے تو یہ ایک مضبوط راستے پر ہیں جس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، اور وہ ایک مضبوط سہارے پر قائم ہیں۔ فمن اسلم، پس جو مسلمان ہوئے، فاولئک تحروا رشدا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قصد کیا ہے رشدا، بھلائی کا، اور یہ ہمیشہ بھلائی پر قائم رہیں گے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ ہوں گے لجہنم، جہنم کا، حطبا، ایندھن، تو ظالم جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جن جہنم میں جائیں گے، اور اگر نیک ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو نہیں کہ صرف جہنم ہی جائیں گے اور صالحین کی جنت نہیں ہوگی۔ اگر صالحین ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، عمل کرنے والے ہیں، تو وہ جنت کے مستحق ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پوری صورت میں انسان اور جن دونوں مخاطب ہیں،
اور پوری صورت میں کہیں جنت کا ذکر، کہیں جہنم کا ذکر، کہیں جنت کی بشارتیں، کہیں جہنم کی وعیدیں. اور یہ بڑی دلیل ہے کہ جن بھی اگر صالحین ہیں تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر قاسطین یا ظالمین یا کافرین ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو فرمایا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور وہ جو قاسطین ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اور ہدایت سے دور رہنے والے ہیں، وہ ہوں گے جہنم کا ایندھن. جہنم کا ایندھن. یہاں وہی اشکال اٹھ سکتا ہے دوبارہ کہ جن تو آگ سے پیدا کیے گئے اور جہنم میں بھی آگ ہوگی، تو آگ کو کیا جلائے گی؟ آگ کو کیا جلائے گی؟ جس کا جواب پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آگ اگر طاقتور ہے تو وہ کمزور آگ پر چھا جائے گی اور غالب آ جائے گی. جو کمزور آگ ہوگی وہ طاقتور آگ کا ایندھن بن جائے گی، اور طاقتور آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس کو پکڑ لے گی، اس پر چھا جائے گی اور اس کو جلا دے گی. تو جن بھی آگ سے بنے ہیں اور جہنم میں بھی آگ ہوگی، مگر جہنم کی آگ زیادہ قوی ہوگی، زیادہ طاقتور ہوگی. وہ جنوں کی جو آگ ہے اس پر غالب آ جائے گی، اور جنوں کی آگ ہلکی ہوگی اس کے مقابلے میں، تو جنوں کی آگ اس کی ایندھن بنے گی. تو فرمایا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو قاسطین ہیں، ظالمین ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ قاسطون کا مادہ قسط ہے، اور قسط عدل و انصاف کو بھی کہتے ہیں. غسل میں حجاج ابن یوسف جو بڑا ظالم مشہور ہے، اس نے سعید بن پوچھا، جو علماء تابعین میں سے محدث بھی مفسر بھی بہت بڑے، کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگ سن رہے تھے یہ بات، لوگ ڈر گئے کہ سعید بن جبیر صحیح بات کہیں گے اور حجاج ان کو قتل کر دے گا. تو سعید بن جبیر نے کیا کہا کہ تم قاسط عادل، قاسط ہو اور عادل ہو. اب قاسط قسط سے، قسط عدل کے معنی میں آتا ہے، اور عادل ویسے عدل کے معنی میں، عدل سے. تو لوگ خوش ہو گئے کہ سعید بن جبیر نے حجاج کی تعریف کر دی اور حجاج ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. مگر حجاج نے کہا کہ لوگوں، انہوں نے میری تعریف نہیں کی بلکہ مجھے ظالم اور کافر ٹھہرا دی، مشرک ٹھہرا دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. یعنی جو مشرکین ہیں اپنے رب کے ساتھ دوسرے معبودوں کو برابر قرار دیتے ہیں. تو مشرک عادل ہو سکتا ہے اس معنی میں کہ وہ غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر بناتا ہے، اللہ کا ہم مثل بناتا ہے. تو حجاج نے کہا کہ انہوں نے میری تعریف نہیں کی بلکہ مجھے ظالم اور مشرک ٹھہرا دی. تو بہر کیفی علماء کی باتیں. تو فرمایا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو جنہوں نے مختلف گروہوں کی نشاندہی کی اور ساتھ ان کا انجام واضح کر دیا کہ جو برے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، اور جو اچھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق بنیں گے. اور یقیناً انہوں نے اسلام قبول کر کے عمل کا راستہ اپنا کر اپنے لیے نیکیوں کے انبار جمع کر لیے اور ایک مضبوط راستے کا قصد اختیار کر لیا جو کبھی نقصان دہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اب یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا عطف پیچھے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ پر ہو سکتا ہے. ان أُوحِيَ إِلَيَّ أَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ میری طرف یہ وحی کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی پیچھے جنوں کی باتیں بیان ہو. اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما رہا ہے وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ
اور یہ کہ اگر یہ لوگ قائم ہو جائیں الگ طریقہ، صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر، جنہوں نے جو کہا ہم مختلف طریقوں پر قائم ہیں، جو صحیح طریقہ اس پر قائم ہو جائیں، اور وہ طریقۃ الاسلام ہے، وہ طریق القرآن ہے۔ اگر صحیح طریقے پر قائم ہو جائیں، صحیح راستے پر قائم ہو جائیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں پلاتے رہیں گے اور پلائیں گے ماءً پانی، غدقہ بہت زیادہ، الماء الغدق اے الماء الکثیر، بہت زیادہ پانی، وافر مقدار میں پانی۔ اور پانی کا ذکر اس لیے کہ ہر زندہ چیز پانی کے ساتھ ہے، اور تمام نعمتیں کہ پانی ہی سے پیدا ہوتی ہیں، ہر نعمت کا اصل پانی ہی ہے۔ تو اگر یہ صحیح طریقے پر قائم رہیں تو ہم انہیں وافر پانی پلائیں گے اور بہت زیادہ پانی پلائیں گے۔ یہ اشارہ وافر رزق کی طرف ہے، جیسے ایک مقام پر فرمایا کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو یقیناً ہم کھول دیں گے ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہی بات یہاں فرمائی گئی، اگر یہ لوگ صحیح طریقے پر قائم ہو جائیں، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو، اور خاص طور پہ اہل مکہ کو تنبیہ ہے، کیونکہ یہ جنوں کا سارا واقعہ اہل مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تم ذرا حیا اور شرم کا مظاہرہ کرو، ایک طرف جنوں کا معاملہ دیکھو اور ایک طرف اپنے معاملات دیکھو، تو ان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے۔ وَأَلَّا بِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ اگر یہ لوگ بھی صحیح طریقے پر قائم ہو جائیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان کو پلاتے رہیں گے بہت زیادہ پانی۔ اصل مکہ میں قحط سالی پڑی تھی نا، اور 7 سال مسلسل انہیں پانی نہیں ملا تھا، اور بڑی دقت تھی پانی کی تلاش میں، پانی کی طلب میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ یہ تم پر نہ یہ بلا ٹوٹتی اور پانی کی بندش نہ ہوتی، وافر پانی تمہیں ملتا رہتا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ باستقاموا علی الطریقہ، اگر یہ صحیح طریقہ اسلام پر قائم رہیں۔ لو استقاموا، یہ جو لو کے نیچے زیر ہے، یہ آگے جوڑنے کے لیے، اصل میں لو ساکن ہے، واو ساکن ہے، تو آگے استقاموا کی سین بھی ساکن ہے، 2 ساکن جمع ہو گئے۔ جب 2 ساکن آپس میں ملائے جائیں تو کسرہ کا اعراب دیا جاتا ہے عام طور پہ، اذا حرک الساکن حرک بالکسر، جب ساکن کو کسرہ کبھی دینا پڑے، حرکت کبھی دینی پڑے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ تو یہاں التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے کسرہ کی حرکت واو کو دی گئی۔ اصل میں لو ہے تو آگے سین سے ملانے کے لیے واو کے نیچے کسرہ دیا گیا، وَأَلَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائش کریں، امتحان کریں ان کا اس میں، یعنی اس دنیا میں، اس زندگی میں ان کا ہم امتحان لے لیں۔ یعنی یہ امتحان، یہ ایک نئی ایک آزمائش ہے، یعنی اگر یہ حق پر قائم رہیں، ہم ان کو وافر پانی دیں، اور پانی کے نتیجے میں ان کے پاس دولتوں کے انبار لگ جائیں، باغات ہوں، مویشی ہوں، کھیتی باڑی ہو، دولت کی ریل پیل ہو، تو یہ پھر ایک نئی آزمائش لنفتنہم فیہ، تاکہ کثرت مال عطا کرنے کے بعد ہم ان کا امتحان لے سکیں۔ یعنی یہ نہیں کہ تم نے دین اختیار کر لیا اور تم کو مال مل گیا، تم مالدار ہو گئے، اب شترے بے مہار بن جا کہ اس مال میں جو چاہے تصرف کریں۔ نہیں، مال تو ہم نے دے دیا اور تمہاری دینداری پر دیا، تو امتحان تمہارا اب بھی قائم ہے۔ اب یہ مال کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، کیا تصرف کرتے ہو، اور مال کے حصول کے لیے کون سے راستے اختیار کرتے ہو، کیونکہ مال بھی تو ایک فتنہ ہے۔ جہاں فقر ایک فتنہ ہو سکتا ہے اور آزمائشیں فتنہ ہو سکتی ہیں، وہاں مال اور دولت کی فراوانی بھی فتنہ ہو سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خلق قرآن کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے،
پابند سلاسل کیا گیا، سنگلوں میں جکڑا گیا، اور یہ شدت ان پر کئی سال قائم رہی۔ اور پھر ایک وقت آیا، وہ جیل میں موجود تھے، تو وقت کا حاکم معتزلی ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے احمد، میں تم پر بڑی شفقت اور محبت کرتا ہوں، بس تم میری بات مان لو، میں تمہیں لباس فاخر دوں گا، دولتوں کے انبار لگا دوں گا، تم مار کھا رہے ہو، کوڑے کھا رہے ہو، لہو لہان ہو جاتے ہو، تو اس آزمائش سے نکلنے کے لیے صرف میری بات کو سچا کہہ دو، تو دیکھو پھر میں کیا دولتیں تمہیں دیتا ہوں۔ احمد بن حنبل جو لہو لہان تھے، فرماتے کہ ہذا اشد، یہ امتحان زیادہ سخت ہے، دولت کا امتحان زیادہ سخت ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تمہاری کروں، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری تصدیق کروں تو ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے دلیل پیش کرو قرآن یا حدیث سے۔ یہ مال، یہ کوئی ضابطہ اور کوئی دلیل نہیں، یہ تو فتنہ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم طریقہ مستقیمہ پر قائم رہو تو ہم تمہیں مال دیں گے، وافر پانی دیں گے، کہ تمہاری معیشت کو مستحکم کرنے کا سبب بن جائے گا، اور پھر لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس تعلق سے ان کا امتحان لے سکیں، ان کا امتحان لیں۔ کیونکہ مال دینے کے بعد یہ تو نہیں کہ تم بالکل آزاد ہو جاؤ، جو چاہو معاملہ کرو مال کے تعلق سے، نہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان زیادہ شدید بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اخوف ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من زہرۃ الدنیا، جو مجھے زیادہ خوف ہے تم پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا کی چمک نکال دے، دنیا کی چمک دمک ظاہر کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یہ زہرۃ الدنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ برکات الارض، یہ زمین کے خزانے، زمین کی دولتیں اللہ تعالیٰ نکال دے، باغات پیدا ہوں، جناب سونے چاندی کے ڈھیر برآمد ہوں، اور جناب بہت سی قیمتی جو دھاتیں یہ برآمد ہوں، تو زمین اپنے خزانے اگل دے اور تم مالا مال ہو جاؤ، یہ زیادہ میرے لیے تمہارے تعلق سے خوفناک چیز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم وانما اخشى علیکم الدنیا، میں فقر کے تعلق سے تم پر نہیں ڈرتا، مجھے یہ خوف نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ہو بھی جاؤ کوئی ڈر نہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا دار نہ ہو جاؤ، ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تم پر فراخ کر دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فراخ کر دی گئی تھی، فتنافسوا فیہا کما تنافسوا فیہا، تم اس دنیا میں منافست اختیار کر لو، دنیا میں راغب ہو جاؤ، اور دنیا کا طمع اپنے اندر پیدا کر لو، جیسے سابقہ لوگوں نے پیدا کر لیا تھا، فتہلککم کما اہلکتہم، اور پھر یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے جیسے ان کو تباہ کر چکی تھی۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اگر ہم مال دیتے ہیں تو مال کے بارے میں سن لو، یہ ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ چنانچہ اگر مال آ جائے تو تصرف، اس کا ایسا استعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث وہ ضروری ہے۔ تو مال دینے کے بعد ہم دیکھیں گے شکر کیسے ادا کریں۔ تو شکر ادا کرنے کی صورتیں یہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اس میں عقیدہ بھی شامل ہو گیا، عمل بھی شامل ہو گیا، اور زبان بھی شامل ہو گئی۔ جب زبان سے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہو گے، ہر لقمے پر الحمدللہ کہو گے، اور حدیث میں آتا ہے بندہ جو بھی لقمہ کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو پانی کا گھونٹ بھرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو مال کے تعلق سے تمہاری ابتلا ہوگی، اور وہ ابتلا ہوگی حق کے شکر کے تعلق سے کہ تم شکر ادا کر پاتے ہو یا نہیں۔ فَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو شخص بھی یعرض اعراض کرے گا، منہ موڑ دے گا، عن ذکر ربہ، اپنے رب کے ذکر سے، رب کے ذکر سے مراد قرآن یا رب کی نصیحت یا رب کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کا ذکر،
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن سے، نصیحت سے جو بندہ بھی اعراض کرے گا اور منہ موڑ دے گا، یسلکہ عذابا صعدا، اس کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایسے عذاب میں، صعدا جو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ یہ صعدا، صعدا و صعودا، یعنی صعد یصعد، صعدا و صعودا، یہ مصدر ہے، اس میں شدت اور سختی کا معنی ہے، عذاب شدید۔ اصل میں صعدہ میں صعود اوپر ہونے کا معنی، اوپر چڑھنا، اوپر ہونا، اوپر جانا۔ تو عذاب کو یعنی صعد کیوں کہا گیا؟ یہ بندے پر چڑھ جائے گا، بندے پر چھا جائے گا، بندے پر غالب آ جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ صعد یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے، اس پر اہل جہنم بار بار چڑھیں گے اور ان کی زندگی تکلیف میں گزرے گی۔ تو اس میں صعود کا معنی چڑھنے کا معنی، تو معنی ایک بڑا یعنی پرمشقت ایک پہاڑ ہوگا جس پر کچھ لوگوں کو چڑھنا پڑے گا اور ان کی زندگی مشقت ہی میں رہے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی اوحی الیہ ان المساجد للہ، اور مجھ پر یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ مسجدیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس نہ پکارو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ احدا، کسی کو بھی۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اس وقت جو مساجد روئے زمین پر موجود تھیں، تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تھا جو مشرکین کی نگرانی میں تھا، اور بیت المقدس یہود کی نگرانی میں، اور یہودی بیت المقدس میں شرک کرتے تھے اور مشرکین مکہ بیت اللہ میں شرک کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک یہ ساری مساجد جو آگے بھی بنے گی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ یہ نسبت، یہ اضافت تشریف کے لیے، یہ مساجد کا شرف ہے کہ مساجد کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں یہ۔ مساجد مسجد کی جمع ہے جیم کی زیر کے ساتھ، یا یہ مسجد کی جمع ہو سکتی جیم کی زبر کے ساتھ، دونوں صحیح ہیں، مسجد کی جمع یا مسجد کی جمع۔ اگر مسجد کی جمع تو پھر یہ ظرف مکان ہے، معنی سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہیں، نماز کی جگہیں۔ اور اگر یہ مسجد کی جمع ہو تو معنی جو اعضائے سجدہ ہیں، اعضائے سجدہ مراد ہیں۔ اعضائے سجدہ 7 ہیں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور پیشانی اور ناک، یہ 7 اعضاء، 7 اعظم جو حدیث میں آتا ہے، یہ اعضائے سجدہ۔ تو اگر یہ مسجد کی جمع ہو تو مراد اعضائے سجدہ اللہ کے لیے ہیں، ان کو اللہ کے سامنے جھکا۔ یہ ہاتھ اور پیشانی کا عمل، گھٹنوں اور پاؤں کا عمل، اس سے بندے کا سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ سارے اعضاء اللہ کی دین ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعضاء ہیں، تو ان کا جھکنا اللہ کے لیے ہے۔ یا پھر مسجد کی جمع، یہ مساجد جو گھر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان گھروں میں داخل ہو کر صرف اللہ کو پکارو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کو عبادت کرو۔ تو اصل میں یہ رد ہے مشرکین مکہ پر، ان یہود پر جو بیت المقدس میں غیر اللہ کو کی عبادت کرتے ہیں، عزیر کو پوجتے ہیں اور طرح طرح کے شرک میں ملوث ہیں۔ اس طرح نصارہ اپنے معابد میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور تثلیث کے قائل ہیں، اور طرح طرح کے عقائد باطلہ ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو جنوں کا کردار، انہوں نے اس پیغام کو سنتے ہی نقطۂ توحید کو سمجھ لیا اور اس پر قائم ہو گئے، اور تم ایک زندگیاں تمہاری گزر گئیں، کتابوں کا علم تمہارے پاس موجود ہے، اب تک شرک پر قائم ہو۔ تو اس بات کو نوٹ کر لو، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا،
اور یہ بھی وحی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا مجھے کہ جب کھڑا ہوا، لما قام، جب کھڑا ہوا عبداللہ، بندہ اللہ کا، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اللہ کے بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کیوں نہیں کہا، عبداللہ کیوں کہا؟ کہ عبداللہ میں بھی ایک نسبت اللہ کی طرف ہے، اس میں تواضع اور انکساری ٹپکتی ہے، اور نبی علیہ السلام کو عبداللہ کہلانا پسند تھا، عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کی شان کا اظہار ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے، اس میں محبت کا انداز ہے، تواضع اور بندے کی انکساری ظاہر ہوتی ہے، اور ساری کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کی تقسیم ہی ایسی ہے کہ ہر کبریائی اللہ کی زینت ہے اور ہر تواضع بندے کی زینت ہے۔ تو فرمایا کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، یدعو ہو، کہ پکارے اسے، اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو پکارے، کادو، قریب تھے، یکونون علیہ لبدا، کہ ہو جائیں وہ سب علیہ، اس پر، لبدا یعنی گروہ در گروہ ہو کر ٹوٹ پڑے اس پر۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اللہ کو پکارنے کے لیے، تو قریب تھا وہ لوگ، وہ انسان یا جن، اس پر ٹوٹ پڑیں، یعنی ساتھ مل کر ایک دوسرے پر، یعنی لیٹ کر یا کھڑے ہو کر اس پر ٹوٹ پڑیں۔ تو اس کے دو معنی ہیں، اگر تو مراد انسان ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا تو یہ لوگ، ان مشرکین مکہ، قریب تھا کہ آپ پر مل کر حملہ آور ہو جائیں اور آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ مشرکین مکہ، ان کا یہ شیوہ بھی تھا، کردار بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو مکی زندگی، اس میں ان کا انتہائی گھنونا کردار بھی تھا۔ جب اللہ کے نبی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو بڑا ان کو غصہ آتا اور ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ ان کی چاہت یہ ہوتی تھی ہم سارے مل کر اس نبی پر جمع ہو، ٹوٹ پڑیں، یلغار کر کے ان کی زندگی کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں۔ اور یا پھر اشارہ جنوں کی طرف ہے، یعنی جن جو اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور حجون جو ان کا مقام تھا، اللہ کے پیارے پیغمبروں نے وہاں دعوت دینے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 12,000 کی تعداد میں وہاں جن اکٹھے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا بس نہیں چلتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ایک دوسرے پر جمع ہو کر اللہ کے پیغمبر کے قریب آ جائیں اور اللہ کے پیغمبر کی عبادت کو ایک بڑے توجہ سے دیکھیں اور بڑے حرص اور رغبت کے ساتھ دیکھیں۔ تو یہ دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں، جنوں کے تعلق سے جمع ہو کر اللہ کے پیغمبر پر ٹوٹ پڑنا، معنی آپ کی عبادت کی رغبت اور اس کے حرص کی بنا پر، اور اگر انسان مراد ہوں، مشرکین مکہ مراد ہوں، تو ان کا ٹوٹ پڑنا معنی اللہ کے پیغمبر نقصان پہنچانا اور آپ پر حملہ آور ہونا۔ تو یہ کردار کا تقابل کر لیجئے کہ تمہارا کردار کیا ہے، حالانکہ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور جنوں کا کردار کیا ہے۔ تم نے تو ایک زندگی قرآن سنا اور تم نے ہدایت قبول نہ کی، انہوں نے ایک بار کیا اور سارے جمع ہو کر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اسلام کی اور آپ کی اطاعت کی، اور تم اللہ کے پیغمبر کی عبادت کو دیکھتے ہو اور آپ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تم جو ہے وہ تڑپتے ہو کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اور جنوں کو دیکھو، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی عبادت کو شوق و ذوق سے دیکھ رہے ہیں، رغبت سے دیکھ رہے ہیں، ایک حرص سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کی عبادت کو دیکھیں، اس کو سیکھیں اور اس طرح ہم بھی عبادت کریں۔ وفیہ کفایہ، بارک اللہ فیکم، وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔